جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. وہ سوال یہ ہے کہ انڈیا کی ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ پرنسپل پوزیشن یہ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے ود تھرڈ پارٹی. یہ انڈیا کی پوزیشن رہی ہے اور انڈیا نے ظاہری بات ہے اس پوزیشن کو بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا ان این امپورٹنٹ وے اس کو واچ کیا. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سے بات نہیں کی جائے گی پاکستان کے حوالے سے. ہاں، امریکہ ہمارا دوست ہے، امریکہ ہمارا پارٹنر ہے، یہ ساری باتیں انڈیا نے کہی ہیں، لیکن انڈیا نے کبھی بھی امریکہ کی بات مانی نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. آپ کو یاد میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں، 2019 میں آئی تھنک جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو وائٹ ہاؤس کے اندر تو اس نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہوں، اگر چاہیں تو، لوگ چاہیں تو. ٹھیک ہے. اب انڈیا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سوری، ہم نہیں تیار، ہم نہیں چاہتے میڈیشن، ہم میڈیشن نہیں چاہتے اور ہم نہ میڈیشن کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی کچھ کہے. انڈیا نے بڑی کلیئر پوزیشن لی اور پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں. اور اس سارے پروسیس کے دوران ہم ایک چیز بار بار کہتے رہے، اور وہ کیا تھا کہ انڈیا امریکہ کی بات نہیں سنے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس چیز کو، ہم نے کتنی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں سنے گا. لیکن ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ واٹ موٹیویٹڈ انڈیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو گیا، یا تھرڈ پارٹی کو اگر میں کہہ لوں تو اس کے اس نے مان لی بات. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تھرڈ پارٹی کو میں انٹرٹین کرتا ہوں. یہ بات انہوں نے کہی، اور وہ تھرڈ پارٹی تھی امریکہ. اب سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ انالیسس کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ مجھے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، بہت سارے لوگ ظاہر بات ہے ایز این اینالسٹ مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن میں رکھتا ہوں، اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی پوزیشن کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. یہ جو میں آپ کو یہ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ، یہ انہوں نے کہا جی کہ میں، یہ دوسری ٹویٹ ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دس از کہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے. یہ آج جنہوں نے ایک دن میں 2 ٹویٹس کی پاکستان کے بارے میں، تو میں آپ کو ماضی کی کئی ایسی ٹویٹس دکھا سکتا ہوں جس پہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ دے آر اسمارٹ اور وہ نہیں بات کرنا چاہتے. ٹھیک ہے جی. وہ اسمارٹ ملک ہیں، وہ خود ہی اپنے مسئلے حل کر لیں گے. انڈیا اینڈ پاکستان دے آر وہ جسے کہتے ہیں نا پرانا ہے، جانتے ہیں ساری سچویشن کو. یہ ٹھیک ہے جی. یہ بھی تھوڑی سا آپ کو مشکل نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو یہ کرتا ہوں. After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce India and Pakistan have agreed to full and immediate. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں ملک مان گئے ہیں. کیوں مانا انڈیا؟ اس سوال کو یہ میرے دماغ میں یہ سوال فٹ نہیں ہو رہا. میں نے اس کا سوال ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اس میں ایک فیکٹر چائنا ہے، ایک فیکٹر پاکستان ہے، ایک فیکٹر یو ایس اے ہے، ایک فیکٹر ظاہری بات ہے انڈیا ہے، اور ایک فیکٹر وہ ساری چائنا کے ارد گرد جو انڈو پیسفک ہے. امریکہ کو اس چیز کا انڈرسٹینڈ ہوئی کہ چائنیز جو ہیں دے آر اسٹینڈنگ ود پاکستان ان فل کیپیبلٹی. Chinese are going to support Pakistan in intelligence, in material, in equipment, you name it, and وہ ہیں. انڈیا جو جے ڈی وینس نے بات کی تھی کہ دس could be a regional conflict. This could be a regional conflict. تو ریجنل کانفلکٹ سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے بتا دیا کہ چائنا جمپ ان کر جائے گا، چائنا جمپ کر جائے گا. انڈینز کی سوچ یہ تھی
کہ چائنا جمپ ان نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے سے تعلقات ٹھیک ہیں، ایک بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فیوچر میں ہم نے کاروبار کرنا ہے، بزنس یہ وہ، ہم نے ڈوکلام ایل ایس سی پہ معاملات ٹھیک کر لیے ہیں. تیسرا ان کو یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کی اب نہیں بنتی، آپس میں معاملات خراب ہو گئے ہیں، سی پیک رول بیک ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں، چائنیز خطے سے باہر نکل رہے ہیں. لیکن دی چائنیز ریئلی وانٹیڈ کہ انڈیا کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ کمپرومائز ہو. سو اگر ملٹری اسٹرینتھ کمپرومائز ہوتی ہے ود دی چائنا پاکستان پارٹنرشپ، دین لیٹ اٹ بی. ہم نے، انہوں نے کہا جی پاکستان کو ہم نے سب کچھ دیا، L-15 کے میزائل بھی دیے ہوئے ہیں ہم نے، باقی بھی سب کچھ دیا ہوا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا اگر انڈیا کمپرومائز ہوتا ہے ود دا پاکستان فائٹنگ اے وار ود انڈیا، تو لیٹ انڈیا بھی گیٹ کمپرومائز. یہ وہ کنورسیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر، یا یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ بھائی جان آپ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ وہ جو جے ڈی وینس کی، میں نے آپ کو شاید صبح جو ایک میں نے بتایا تھا کہ یہ جے ڈی وینس نے فون کیا اور کہا کہ پائن اے جڑا کام میں نے اس کو ٹھپ دو. جے ڈی وینس نے فون کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ بتایا کہ چائنا اس میں جمپ ان کر جائے گا. جب چائنا جمپ ان کرے گا تو انڈیا کمپرومائز ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. میں ساتھ ساتھ چائے بھی پی لوں، ٹھیک ہے جی. تو وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انڈیا کمپرومائز ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ امریکہ کا. ہو سکتا ہے انڈیا نہ کمپرومائز ہوتا، ہو سکتا ہے انڈیا کا اپر ایج ہی رہتا، کیونکہ انڈیا کہتا ہے ہم نے تو بہت ساری جگہوں پہ حملے کیے ہیں اور انہوں نے کیے بھی ہیں، فیکٹ ہے. لیکن ان کو یہ تھا کہ اس میں اگر چائنیز آ گئی تو امیرکنز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو فائٹ اے نیو وار ان دا ریجن فار وچ امیرکا از آلریڈی ایگریڈ ٹو ورک ود دی انڈینس. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کہ اس وقت انڈیا کو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا، ملٹری دینا، ہارڈ ویئر دینا، ہر چیز دینا از ناٹ ان این انٹرسٹ. یہ تو ایک نئی جنگ شروع کرنے کے مترادف ہے. تو ہم تو یوکرین والے کٹے بند کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں چیزیں اپنے کنٹرول میں کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم سے کہاں پہ ہوگا. سو انہوں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر دس از مائی سیریس ایڈوائس. یہ دیکھ لیں آپ، ڈرامیٹک ایسکلیشن ایز اے کانفلکٹ وینٹ انٹو دی ویکینڈ. اور وہ بات ٹھیک کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہی یہ رات آئی، انڈیا نے پاکستان کی 3 بیسز پہ حملے کیے، اینڈ دین ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ویٹ فار آور رسپانس، ہمارے رسپانس کا ویٹ کریں. پھر وہاں پہ ڈز ڈز ہوئی، یہ ڈز ڈز ہی ہوئی نا اس وقت دونوں طرف. تو سو اٹ مینس کہ انڈینس کو یہ پہلی بات، ون پتہ چل گیا جنگ لمبی ہو رہی ہے. دوسری، انڈینس کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان میزائل مار رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، امریکنز کو پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس میزائل نہیں ہے، ان کے پاس بھی میزائل ہیں، لیکن میزائل جب ماریں گے. اچھا میرے پاس انفارمیشن یہ ہے، آئی ایم شیئرنگ یو ویری ایکسکلوسیو انفارمیشن. 4:30 AM پاکستان نے حملہ شروع کیا انڈیا کے اوپر، اینڈ پاکستان کنٹینیوز دس براج آف میزائل فار دا نیکسٹ 6 hours. 10 بجے تک یہ چلتا رہا، 6 بجے 10 بجے تک چلتا رہا. 10:30 آپ نے دیکھا ہوگا جنگ بند ہو گئی، بند ہو گئی، 2-3 گھنٹے کی ونڈو آ گئی. سننے میں آتا ہے کہ اس وقت امریکنز کی اور پاکستانیوں کی بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا اگر ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سیز فائر کراتے ہیں تو ٹھیک ہے. پاکستان نے کہا اگر وہ کرتے ہیں تو کرائیں. انہوں نے، وہ بھی اتنے میں تیار بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جے ڈی وینس پہلے ہی کہہ چکا ہوا تھا اور معاملات چل رہے تھے. لیکن پاکستان کا جواب دینا اس لیے بنتا تھا بیکاز پاکستان ہیز بین ویٹنگ فار ڈیز. روز انڈیا کے ڈرون پاکستان میں آ جاتے تھے. یہ مجھے پتا ہے ڈرونز نے پاکستان کو بڑا غصہ چڑھایا تھا. تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت ڈسکشن بھی کی، اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا اس کو کہ دیکھیے پاکستان نے اپنی جو ڈیٹرنس ہے وہ اسٹیبلش کر لی. اس کو ذرا سمجھیے گا، ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لی تھی انہوں نے، اپنا وہ جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا تھا. سو وہ جو ڈیٹرنس ہے ان کو وہ نہیں. اب فار ایگزامپل میں سن رہا تھا، وہ ایک اسٹریٹجک افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے اندر، برہما چلانی. وہ کہتے تھے یار یہ ٹرمپ مودی کی کیا پوزیشن ہے، یہ اب پاکستان کی فوج پاپولر ہو گئی ہے،
انڈیا کمزور ہے. انڈیا ٹوڈے کے اوپر جا کے آپ دیکھیں گورو ساونت کے شو میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دیز آر ہاف پریگننٹ اپروچز. آپ نے آپریشن سندور شروع کیا، 3 دن میں ختم کر دیا. اب انڈیا کہہ رہے ہیں نہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، بٹ کوشچن از وین دیر از اے فل سیز فائر ہے جو کہ ٹرمپ نے کہا ہے، تو کین انڈیا بریک دس سیز فائر؟ کیا سیز فائر کو وہ کر سکتا ہے؟ اینڈ دین انڈیا نے پھر بہت سارے لوگوں کو یہ کہا کہ جناب ہم نے یہ تھرڈ پارٹی نے میڈیٹ نہیں کیا ہے، لیکن 5 منٹوں کے اندر دنیا کے 3 ملکوں سے ٹویٹس ہوئیں، امریکہ، پاکستان اینڈ انڈیا، ایک ہی چیز تینوں کہہ رہے ہیں. تو تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں تھی کیا؟ جو انڈیا نے پھر بعد میں اپنے صحافیوں کو بتانا شروع کیا نہیں 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 وہ نہیں تھی، وہ تھرڈ پارٹی نہیں تھی، ہم نے خود کیا. بٹ ٹاکس ڈائریکٹ ہوئی ہیں، ٹاکس ڈائریکٹ ہوئی ہیں، بٹ کس کے کہنے پہ ہوئی؟ Who made this happen؟ وہ بھی تو بتائیں نا، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. لیکن اصل میں the Americans did realize کہ this conflict is going to get prolonged. This conflict is going to get prolonged. یہ کانفلکٹ لمبا ہو گیا، آگے چلیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. سو دا پوائنٹ از کہ انڈیا جو ہے وہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے کر لی ہیں. دیکھیں انہوں نے پاکستان کے اندر میزائل مارے، کوئی شک نہیں. انہوں نے برہموس مارے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر 8 شہروں میں 9 شہروں میں میزائل مارے، بالکل ٹھیک ہے. بٹ دا کوشچن از آج بھی انڈیا کے جو وہ بات کر رہے تھے آپریشنز کے جو ہیڈ، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نقصان ہوا آپ کا، تو اس نے کہا ہمارے سارے پائلٹ واپس آ گئے ہیں گھر. تو کسی نے وہاں پہ سوال کیا، اس نے کہا پائلٹ سارے واپس آئے ہیں پر جیٹس تو نہیں آئے. تو وہ جو انڈیا کے 5 جیٹس جو ہیں وہ گئے ہیں، وہ پاکستان کہتا ہے کہ گئے ہیں. دنیا کے بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی ادارے مان رہے ہیں، کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کہتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بیسیکلی انڈیا کو سمجھایا کہ حالات خراب ہو جائیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی چیزیں، میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ ٹرمپ نے ان کو بتا دیا. دیٹس ہاؤ دے ریئلائزڈ. یہ ٹرمپ کی ایک اور ٹویٹ ہے، یہ میں آپ کو اف آئی کین شو یو، یہ آپ دیکھیں. ٹرمپ کی ایک اور ٹویٹ ہے یہ دیکھیں، جس میں وہ انڈیا کو انسینٹیو دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کاروبار کروں گا. I am proud that the US was able to help you arrive at the historic heroic decision while not even discussed. دیکھیں نا. I am going to increase trade substantially with both the great nations. Additionally, I will work with you in received to see if after 1,000 year a solution can be arrived. ٹرمپ کو اس کا بڑا شوق ہے سولوشن نکالنے کا. مودی صاحب نہیں مانیں گے. مودی صاحب کیوں مانے؟ وہ ظاہری بات ہے، ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے تھے. تو مودی صاحب نے کہا کہ ناؤ اٹس نیسسری. تو ایک امریکی کال نے، جو کہ جے ڈی وینس کی کال تھی، اس نے سینیریو ساؤتھ ایشیا کا بدل دیا. انہوں نے کہا کہ چائنیز انڈیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بات پھیل جائے گی. انڈیا کے آبجیکٹیوز اس وقت بات پھیلانے کے نہیں تھے، بات پھیلانے کے نہیں تھے. اٹ مینس کہ چیزوں کو آگے نہیں لے کے جانا تھا اس وقت. انڈیا نے چیزوں کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. انڈیا اپنے لمیٹڈ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے آبجیکٹیو نہیں کہ حالات ہی خراب ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہی بات پھر ہوئی کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اٹ واز دی امیریکن فیکٹر which told India that you need to talk to Pakistan, otherwise چیزیں. اب دیکھیں پاکستان نے بھی حملہ کر لیا، انڈیا نے بھی حملہ کر دیا. پاکستان نے حملہ کیا، انڈیا نے حملہ کیا، دونوں نے حملہ کیا نا ایک دوسرے کے اوپر. لیکن سیز فائر کے لیے سی این این یہ کہتا ہے کہ انڈیا نے اپروچ کیا، جے ڈی وینس نے یہ سارا پروسیس شروع کیا. پاکستان تو پہلے سیز فائر چاہتا تھا. ہمیں تو جو امریکی کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم تو مان جاتے ہیں. انڈیا کو پوزیشن چینج کرنی پڑی. انڈیا کو یہ تھرڈ پارٹی کو کیوں لانا پڑا، یہ سوال ہے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا فیکٹر تھا.
اور دوسرا یہ بھی تھا انڈیا کو، امریکہ کو یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا پلوان ہے، انڈیا پلوان ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہمارا پلوان ہے، ہم اس کو تیار کر رہے ہیں چائنا کے مقابلے میں، اگر یہ یہیں ٹھوس ہو گیا پاکستان کے ساتھ ہی اس کی لڑائی میں کہیں ایکسپوز ہو جاتا ہے، تو ہم چائنا کے لیے کیا ڈیٹرنس تیار کر رہے ہیں؟ ہمارا تو بڑا پلیئر جو ہے وہ انڈیا ہے. تو لیٹس ناٹ گیٹ پاکستان اینڈ انڈیا کی لڑائی امریکہ کے فیور میں نہیں ہے. لیکن اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل پاکستان حملہ نہ کرتا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل حملہ نہ کرتا؟ پاکستان کو حملہ کرنا پڑا، اور وہ صرف اسی لیے کرنا کیونکہ ڈیٹرنس کو ریسٹور کرنا تھا. میں بھی چھوٹی موٹی ٹویٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں باتوں کو جناب، آپ ایسے نہ میری باتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. سو دیٹس ہاؤ آئی ریئلائز کہ، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر امریکہ کی بات مان لی، جے ڈی وینس کی بات انہوں نے مان لی، اور سچویشن وہیں سے بہتر ہونی شروع ہو گئی. اور اگر یہ نہ کرتے، جے ڈی وینس کی بات نہ مانتے، میں آپ کو بات بتاؤں تو پاکستان تو پھر ساری بات ہے ایک آلریڈی ویک پوزیشن میں، انڈیا کے اندر انویسٹر نہیں بھاگ جاتے، حالات خراب ہو جاتے. جب میزائل گرتے انڈیا کے شہروں میں، جب انڈیا پاکستان میں میزائل مارتا، پاکستان انڈیا کے شہروں میں میزائل مارتا، پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا جی. اسی وقت جنگ بندی ہو گئی، دا مومنٹ پاکستان نے میزائل مارے جنگ بندی ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں دیٹ دیز آر دیر. بہرحال اچھی چیز تو یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان ڈائریکٹ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر لیں. اگر انڈیا ایک ہی بات کرے گا کہ کشمیر ہمارا اندری مسئلہ ہے، ہم اس کو پاکستان کے ساتھ نہیں سالو کریں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں سالو کریں گے، اور ہم جو دل کریں گے کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں پانی بھی نہیں دیں گے. تو جو پاکستان کو if they will keep water and Kashmir, there are two things in Pakistan where there is a consensus in Pakistan that if it needs to be a war then let the war be on Kashmir and ان چیزوں کے اوپر. لیکن کشمیر کو ہم نے ایز اے کلیم پکڑا ہوا ہے، لیکن when the situation will come کشمیر کی، کیونکہ کشمیر کے اوپر ایل او سی ہے نا، بارڈر نہیں ہے انٹرنیشنل، ایل او سی ہے وہاں پر. So that is the situation. Let's see کیا نکلتا ہے. لیکن why India agreed for third party mediation، آپ بھی اپنا انالیسس دیں، آپ بھی اپنا میسج کریں. بے شک گالیاں، 3 گالیوں کے ساتھ، لیکن ایک رپلائی بھی کریں، مزہ آتا مجھے. میں تو دیکھے نا، یہ مجھے تو انہوں نے کسی نے ٹرول کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا، مجھے کیا پائل اس کے اوپر بٹھا دیا ہوا تھا کسی بھائی میرے نے. میں آپ کو دکھاؤں وہ تصویر، یہ مجھے کسی بھائی میرے نے انڈیا میں ٹرول کیا ہوا تھا. And I enjoyed this a lot. At least there was some innovation تو تھی نا میرے بھائی کے اندر، انوویشن تھی. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیٹ می شو یو. جو لوگ ٹویٹر پہ ساتھ تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، لیکن جو لوگ ویسے ساتھ نہیں تھے ان کو نہیں پتا. یہ دیکھ، یہ میرے بھائی کسی نے میرے لیے یہ ٹویٹ بھی بنائی. سو مجھے تو ٹرول کرتے رہتے ہیں سارا دن لوگ، تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال تھینک یو ویری مچ جس نے بھی جو ٹرول کیا. I appreciate criticism. I appreciate constructive criticism. And we all should appreciate. We should move on. آگے کی طرف جانا چاہیے میرا خیال ہے. Thank you.